علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن خدام القرآن ادارہ تحفظ ذرا کے مقدسہ گزشتہ 8 سال سے ضلع ایبٹ آباد کے اندر مقدس راگ کے دوبارہ احترام کے حوالے سے اویئرنیس کے پروگرام منعقد کرتی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ عملی طور پر بھی مقدس راگ کے شہید نسخے جو ہوتے ہیں ان کو محفوظ مقام تک منتقل کرنے کے لیے ہم نے بہت سے ہماری ٹیم نے کام کیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گلی گلی محلہ محلہ قبرستانوں ویرانوں اور کباڑ خانوں کے اندر قرآن مجید کے شہید نسخے پڑے ہوئے ہیں، جس کی بار بار ضلع انتظامیہ اور معزز علماء اکرام کو اور اہل علم حضرات کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا کوئی بھی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا۔ مطلب ذاتی طور پر اگر کچھ علماء اکرام یہ کام کرتے ہیں اور اسے دلچسپی لیتے ہیں تو اس کا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اجتماعی طور پر ایبٹ آباد کے اندر مذہبی حلقے نے اس کام کو بالکل بھی سنجیدگی سے نہیں لیا، جس کی وجہ سے یہ کام جو ہے بے حرمتی والے کام دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مسجد کے اندر کوئی بندہ خود قرآن مجید لے کر چلا جائے تو وہاں کے ائمہ کرام کی یہ شکایات موصول ہوئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہاں کیوں لے کر آئے ہو، ہم کدھر سنبھالیں۔ مطلب قرآن مجید کو سنبھالنا ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے قرآن مجید کے شہید نسخوں کو۔ اس کے علاوہ پھر جب ہم نے اس حوالے سے خود علماء کرام سے بات کی تو کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں نا جی، ہم کدھر سنبھالیں۔ مطلب ہم مسجد کے اندر شہید نسخے قرآن مجید کے گھروں سے لوگ لا کر لے آتے ہیں اٹھا کر، تو ہم ان کو کدھر سنبھالیں۔ تو بندہ پوچھے اگر آپ نہیں سنبھالیں گے تو وہ کدھر سنبھالیں گے۔ قرآن مجید کے ساتھ محبت کے دعوے تو آپ کے ان سے زیادہ ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت آپ نے بیدار کی ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کم ذمہ دار ہیں اور آپ زیادہ ذمہ دار ہیں، لیکن آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ انہیں ساتھ لیں، ان کی نگرانی کریں اور اپنے علاقے کی سطح پر ان شہید نسخوں کو محفوظ کرنے کا بندوبست کریں۔ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا وہاں مقامی سطح پر تو آپ اپنی نگرانی میں ان کو ہمارے تک پہنچائیں اور ضلع انتظامیہ پر پریشر ڈالیں، وہاں کے سیاسی جو نمائندے ہیں ان پر پریشر ڈالیں کہ اس کا مستقل حل نکالیں۔ یہ تو کوئی حل نہیں ہے جی، یہاں کیوں لے کر آ گئے، ہم کیا کریں۔ تو پھر وہ کیا کریں گے اگر آپ کچھ نہیں کریں گے۔ مسجد تو بنتی قرآن اور نماز کے لیے ہے، اگر مسجد یہ ذمہ داری نہیں لے سکتی تو پھر ایک ایک گھر کیسے لے گا۔ اور فرض کریں اگر وہ گھر لے رہا ہے تو اس کی نگرانی یا اس کی ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے نا کہ آپ اپنی اس میں نگرانی میں یہ کام کریں اور ان کو سنبھالیں۔ ہر بندے کو تو مذہبی مسائل کا نہیں پتہ ہوتا۔ جس طرح کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ آخری وقت تک قبر پر رہتے ہیں، اپنی نگرانی میں سارے کام کرواتے ہیں، تو اس طرح قرآن مجید کی شہادت پر بھی ان کے شہید نسخوں کو جمع کر کے ان کو محفوظ مقام تک منتقل کرنے تک آپ خود نگرانی کریں۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے الگ سے تنخواہ دی جائے آپ کو۔ یہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو خدا را اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں، کوئی احسان نہیں کر رہے آپ ہم پر، نہ ہی اس امت پر احسان کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ آپ کی محبت آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ خدا را اس حال میں قرآن مجید کو لاوارث نہ چھوڑیں۔ لیکن جس طرح کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو ہم کتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، کس طرح مسلمانوں میں جوش اور اشتعالات دلاتے ہیں ان کو، اور پھر اسلامی ممالک کی جو ہے اس کو معذرت فون آ گئی تھی بیچ میں، اسلامی ممالک کی جو سرکاری املاک ہیں یا غیر سرکاری پرائیویٹ املاک ہیں ان کو جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ قرآن کی محبت کا دعویٰ لے کر کرتے ہیں ہم۔ تو خدا را قرآن کی محبت اس طرف ہمیں نظر آ جاتی ہے، اس طرف کیوں نہیں نظر آتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی محبت کا وہ جو دعویٰ ادھر کر رہے ہیں اسی محبت کو یہاں بھی استعمال کریں، اور یہ جو بڑھتی ہوئی بے حرمتی ہے اس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خود کریں، آپ ہماری نگرانی کریں، ہم کریں گے، لیکن جس طرح پچھلے 8 سال سے آپ نے ہمیں بالکل مطلب کہ لاوارث چھوڑا ہوا ہے، بالکل جی کوئی نگرانی نہیں کرنی، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانی، تو اس طرح نہیں چلے گا۔ اس طرح ہو سکتا ہے جو لات کل عمر دائم نے عمر دمام نے ہماری